غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال گزارے ہیں. غوث اعظم نے جنگلوں میں وقت گزارا ہے اور فرماتے ہیں کہ ایسا وقت آیا کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا. دریا دجلہ کے کنارے جو سبزی والے سبزی دھویا کرتے تھے, اس سبزی کے پتے کھا کر میں اپنا گزارا کیا کرتا تھا. فقیری ایسے نہیں ملتی. فقیری کے لیے اپنے آپ کو مٹانا ہوتا ہے. کیا تم نے خدا کو اتنا کمزور جان لیا نعوذ باللہ من ذالک کہ اگر میں اللہ کے راستے پہ خرچ کروں, اللہ کے دین پہ وقف ہو جاؤں تو میرے بچے ذلیل ہوں گے, میری بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے, میں ذلیل ہو جاؤں گا. اللہ فرماتے تو میرے کام کو لگ جا, تیرے کام میں پورے کر دوں گا. آج ہمارے 2 بچے ہوتے ہیں, ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیسے پلیں گے, ان کے لیے کمانا ہے, ان کے اگر ہم دین کا کام کریں گے, ہم جو ہے نا دین کی طرف چلے جائیں, ہم مطلب ہے دین کی خدمت کریں یا آستانے کی خدمت کریں گے تو بچے تو بھوکے مر جائیں گے. تو میرے غوث سے پوچھو کہ روایات میں آتے ہیں, تاریخی بات ہے کہ آپ کے ایک 48 بیٹے اور میرے خیال 6 بیٹیاں, یا بعض ایک روایت میں کہ 56 آپ کی اولادیں تھیں. اور غوث اعظم نوکری نہیں کرتے تھے, غوث اعظم کسی کمپنی میں ملازم نہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک ہاتھ میں قرآن تھا, دوسرے ہاتھ میں نبی کا فرمان تھا. ایک ہاتھ میں کتاب اللہ تھی اور ایک ہاتھ میں نبی کا فرمان تھا. میرے اور آپ کی مجلس میں تو 10 آدمی آنا مشکل ہے, 15 آدمی کو بلانا مشکل ہے, لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں 70,000 بندہ, عام بندہ نہیں, بڑے بڑے اولیاء کرام جو ہے نا آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. اور غوث اعظم, ابھی ہمیں تو لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت ہے, کیمرے کی ضرورت ہے, مائک کی ضرورت ہے, بجلی کی ضرورت ہے, پنکھے کی ضرورت ہے, لیکن میرے غوث اعظم نے چونکہ اپنی نفی کی, ابھی تک ہمارے اندر وہ نفی آئی نہیں ہے, وہ انا مری نہیں ہے, وہ چیز مری نہیں ہے. تو ہم مادوں کی محتاج ہیں, ہم لاؤڈ کی محتاج ہیں, تمام مادہ چیزوں کی محتاج ہیں. ہاں دنیا داری بھی ہے نا, تو کیا غوث پاک دنیا دار نہیں تھے؟ کیا غوث پاک ربنا آتنا نہیں پڑھتے تھے؟ کیا غوث اعظم جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا میں نہیں تھے؟ کیا اس دنیا میں نہیں تھے؟ اس لیے شاہ ولی اللہ سواتی رحمت اللہ علیہ فرماتے لوگ فقیری میں دنیا داری کرتے ہیں, ہم دنیا داری میں فقیری کرتے ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ 48 بیٹے کیسے پیدا ہوئے؟ کیا پھونک مار کر پیدا ہوئے تھے؟ کیا پھونک مارتے رہے کیا, یا وظیفے کرتے رہے؟ پھر ان کے حقوق بھی تھے, ان کا کھلانا تھا, پلانا تھا, پہنوانا تھا, تعلیم و تربیت تھی, درس و تدریس تھی, آپ کی ازواجیں تھی, اور آپ کے مہمان تھے, رشتہ دار تھے, خاندان تھے, آپ کے لنگر چل رہے تھے. آج ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کے پرورش ہم کیسے کریں گے, گھر کو کیسے چلائیں گے, یہ چل نہیں پائے گا. لیکن میری غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کو سنبھالا, دین کے خادم بنے, اور اتنی عاجزی, اتنی عاجزی, اتنی عاجزی کہ پوچھا گیا کہ آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تو فرماتے رہے میں پڑھتا رہا, پڑھاتا رہا, خدا مجھے مرتبہ دیتا رہا. اور ایک دن فرمانے لگے, کسی نے ان سے سوال کیا کہ حضرت آپ کی ولایت کی شان کیا ہے, آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ آپ نے ایڑی کی طرف دیکھا, فرمایا کہ جس کی گردن پر میں ایڑی نہ رکھوں تو وہ ولی نہیں بنتا, جب تک میرا مہر نہ لگے تو ولایت اسے ملتی نہیں ہے. اتنا مقام کے مالک ہے, اتنا مقام ہے آپ کا. تو یاد رکھیں کہ اخلاص اپنے اندر لا کر آج ہم اتنے جو ہے نا غرور اور تکبر میں آ کر اپنے آپ کو بھول گئے. 2 وظیفے کیا پڑھ لیے, 2 قرآن پاک کیا ختم کر دیے, کیا ہم نے ایک سپارہ حفظ کر لیا, ہم بڑے جی جناب نہیں. عاجزی اپنے اندر لاؤ کہ یہ علم امانت تھی, یہ دینے والا کون تھا, دیا کس نے, کس کے فضل سے ملا ہے. عزیزان من یاد رکھیے, فنا فی الشیخ ہو جاؤ تب جا کر قدموں میں گر جاؤ. کوئی اونچائی نہیں ورنہ گر جاؤ گے. تو یہ تعلیم و تربیت جو ہمیں بزرگوں نے دی ہے, اس تعلیم و تربیت کو ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ درس, یہ سبق کیسا ہے. اس لیے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے کہ آپ بھی تقریر نہیں کرتے تھے, اور لوگ جب آپ سے کہتے تھے, آپ کے مرشد بھی آپ سے کہتے تھے, تو آپ کہتے تھے میں کیسے تقریر کروں.
میں کیسے تقریر کروں کہ وہ عربی اور میں اجمی ہوں؟ ایک رات خواب میں میرے آقا تشریف لائے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا میرے بیٹا منہ کھولو۔ جب منہ کھولا تو لعاب دین 7 مرتبہ لگایا، 7 مرتبہ لعاب دین لگایا۔ دوسری رات مولا علی آئے، انہوں نے 6 مرتبہ لعاب دین لگایا۔ میرے غوث پوچھتے ہیں کہ میرے نبی نے 7 مرتبہ لگایا اور آپ نے 6 مرتبہ، کہا کہ وہ نبی ہے اور میں علی ہوں، میں برابری تو نہیں کر سکتا نا، وہ آقا ہے میں غلام ہوں۔ تو اس انداز سے آپ نے تقریر شروع فرمائی، اور پھر اس طرح بلاغت کے ساتھ، اس طرح خطابت آپ نے فرمائی کہ 70,000 کا مجمع آپ کی مجلس میں ہوا کرتا تھا، 70,000 کا مجمع، اور جیسی آواز پہلا شخص سنتا تھا ویسے ہی آخر والا آواز سنتا تھا۔